ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی كما ورد في سورة بني إسرائيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ آج رات ہم کو معراج کی شب عطا فرما رہا ہے۔ یہ چند متبرک راتیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم شامل حال رہتا ہے، جس میں سے ایک آج کی رات شب معراج کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اس آیت کریمہ میں، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، زمین سفر سے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر آسمانی سفر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سورۃ النجم میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے کچھ وقت میں، جس مسجد اقصیٰ کے اطراف اللہ نے بارکنا حولہ فرمایا ہے، برکتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں تاکہ دکھائے اپنے بندے کو اپنے آیات میں سے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے رسول عطا فرمائے ہیں، اور ان کی امت میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو پیدا فرمایا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کئی فضیلتیں آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، آپ کی فضیلتوں میں سے یہ ایک ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ چلیے، آج کی رات معراج کی رات ہے، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ بہرحال معراج کا سفر بہت طویل ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر آپ کے لیے براق جو ہے تیار تھا، سواری، وہ ایک نورانی جو ہے سواری ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک قدم، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہماری جو حد نظر ہوتی ہے اس کا دوسرا قدم وہاں پر ہوتا ہے، اتنا تیز رفتار معاملہ ہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوار کیا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، پھر وہاں سے آپ مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک آپ پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا تھا، سب صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے جو ہے کھڑے کر دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، تمام انبیاء آپ کی اقتدا کیے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں سے ایک ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دکھانا تھا اپنی آیات میں سے دکھایا۔ پھر وہاں سے یہ زمینی سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کے لیے لے جایا گیا۔ براق بڑھتا گیا اوپر، وہ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو،
وہ सीढ़ी पर चढ़ता गया, आपको पहले आसमान तक पहुंच गए आप, इस तरह से दूसरे तीसरे आसमान पे और फिर 7वें आसमान तक आप पहुंच गए। इस दरमियान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई चीज़ें आपको जो है मुशाहिदा फरमाया। एक मुकाम पर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चंद लोग हैं जिनका पेट घरों के मानिंद बड़ा है और उसमें सांप और बिच्छू फिर रहे हैं, डस रहे हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो सूद खाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए सूद खाना, सूद के कारोबार करना कितना बुरा है, उसका अंजाम क्या होने वाला है। तो हमारे मुसलमानों में वो लोग जो सूद खाते हैं वो तौबा करें और अपने अजाब से महफूज रहें आइंदा के लिए। दुनिया में तो खैर कारोबार करेंगे, जमा करेंगे, मगर आखिरत के लिए क्या होगा ये अंदाज़ा कीजिए और सूद के कारोबार को ख़त्म कीजिए। अगर किए हैं तो अब तक जो भी किए हैं तौबा कीजिए, आइंदा मत कीजिए। सूद बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में सूद को हराम फरमाया है। खैर होते होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। वो एक बेरी का दरख्त है, पता नहीं किस अंदाज का नूरानी मामला है, वो हमारे फहम से बालातर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पहुँचने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं अब इसके आगे ज़रा भी नहीं बढ़ सकता, अगर मैं थोड़ा भी आगे बढ़ूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए वो सिदरतुल मुंतहा खल्क, आलम खल्क की हद है। अल्लाह ने जो खल्क फरमाया, जो भी चीज़ें पैदा फरमाई हैं उसकी इंतहा है। अब वहाँ से आलम अम्र शुरू होता है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहाँ रुक गए, अब वहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपको अर्श आला तक बुलाया। आपके लिए रफ़ तैयार की गई। रफ़ एक मसनद है, उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। अब वो बढ़ते गई, ऊपर उठते गई, होते होते अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मुबारक तक बुलाया। अब वहाँ पर क्या क्या इनायतें अल्लाह के तरफ से हुए, किन किन चीज़ों का अल्लाह ने मुशाहिदा फरमाया, ये अल्लाह बेहतर जानता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अल्लाह ताला ने आपको जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, दोज़ख दिखलाई और पता नहीं क्या क्या अपनी आयत में से अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। अब उसके बाद ये जब सफ़र मेराज ख़त्म हुआ, वापस आप आने लगे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उम्मत के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। 50 थे, होते होते 5 नमाज़ें फ़र्ज़ रहे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ये मेराज का तोहफ़ा अता फरमाया है। इसीलिए नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहते हैं। नमाज बहुत अहम चीज़ है। बाज़ लोग उसकी अहमियत से नावाकिफ़ हैं और नमाज़ों का वक्त होता है, गुजरते जाता है, मगर नमाज नहीं पढ़ते। उनको मालूम होना चाहिए, अल्लाह ने फरमाया है वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। तो नमाज का मामला इतना अहम है, ये मेराज का तोहफ़ा है, इस पर पाबंदी होना नहायत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसके पाबंद नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो जो है इस तोहफ़े का एहतराम करें और नमाज के पाबंद बन जाएं। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सफ़र मुकम्मल हुआ तो आप रात के कुछ हिस्से में फिर वापस आ गए और सुबह जब हुई तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मदीना मक्का जो थे उनसे कहा, फरमाया कि देखो मैं रात के कुछ अरसे में मक्के से जो है बैतुल मक़दिस जाके आया हूँ, मस्जिद अक़सा जाकर आया हूँ। बहुत हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, इसलिए कि काफ़ी दूर है, रात के कुछ हिस्से में जाके आ जाना ये नामुमकिन है। बहुत शोर मचाया और कहा कि देखो ये बात अगर उनके साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उनको अगर सुनाऊंगा मैं तो वो भी हैरान हो जाएंगे और उनके मुनकिर बन जाएंगे। तो ये तमाम लोग मिलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, जाके कहा कि देखो तुम्हारे साहब क्या कह रहे हैं। बोले क्या बोले? तो कहा कि वो कह रहे हैं कि रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाकर आ गए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि क्या उन्होंने कहा है? तो बोले हाँ उन्होंने कहा है।
کہا دیکھو اگر وہ کہیں ہیں تو سچ ہے، اگر وہ کہیں کہ میں آسمان پر بھی جا کر آیا ہوں، آسمانوں کی بھی سیر کیا ہوں، تو بھی سچ ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ صحابہ کا احترام کریں، صدیق اکبر ہوں یا اور کوئی صحابی ہوں، کسی کے بارے میں لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اس واسطے کہ صحابہ کا ایک چھوٹا سا عمل بھی بعد کے لوگوں کے بڑے سے بڑے عمل اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی کا درجہ بہت اونچا ہے، ولی اور قطب بھی ان کے جو درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ معاملہ صحابہ کا ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ سورج پر تھوکنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص سورج پر تھوکے تو کیا ہوگا؟ وہ تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرے گا، سورج کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے باتیں مت بولو جس کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھا لینے کی بات ہو۔ بہتر یہ ہے، آج اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط بولتا ہے تو کیا ان کی شان میں کوئی فرق آنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ بولنے والا جو گستاخ ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو لہٰذا صحابی بولتے ہیں وہ شخص جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو، وہ صحابی ہے۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے، تم جس کسی کی بھی چاہو پیروی کرو ہدایت پائیں گے۔ یہ معاملہ صحابہ کا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ صحابہ سے متعلق احترام کریں۔ اگر کسی کا دل کسی صحابی سے جو ہے احترام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں، کم از کم ان کے بارے میں غلط بیانی نہ کریں، ورنہ اپنے آپ پر جو ہے بے رحمی کرنے کے برابر ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے، میرا مشورہ ان حضرات کے لیے ہے جو صحابہ میں سے بعض صحابہ کے بارے میں غلط بیان کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کو اپنا بہت بڑا طرح امتیاز سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر رحم کریں اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر مکمل فرمانے کے بعد تشریف لا لیے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ جانے اور آنے کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ عرش پہ جا کر آئے جو سرور، گرم تھا بستر خاک وضو تر، زنجیر در ویسی ہی جنباں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب آپ جاتے وقت وضو فرمائے تھے، وہ آنے تک بھی کچا تھا، اور پھر جب آپ اپنے بستر سے اٹھ کر نکلے تھے سفر کے لیے معراج کے، واپس آنے تک جسم میں بستر پہ وہ گرمی موجود تھی، اور جاتے ہوئے جو آپ دروازہ کھولے تھے تو زنجیر جو ہل رہی تھی وہ ہلتی ہی رہی۔ یعنی اتنا مختصر پیریڈ میں یہ سب ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسا ہوا تو یہ جو ہے یہ ہمارے سمجھ اور عقل کی فہم وغیرہ میں آنے والی بات نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ مختصر یہ کہ اب آج رات اللہ کے فضل و کرم سے یہ مبارک رات ہم کو مل رہی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا احترام کریں اور اس میں نیک کام کریں، اوقات کو بیکار یعنی گزرنے مت دیجیے۔ عام طور پہ نوجوان جو ہے یہ رات کو جاگنے کی رات کہتے ہیں، یعنی سونا نہیں، خالی ہوشیار رہنا اور رات گزار دینا۔ ویسا ہوشیار رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہوشیار رہنا ہے تو اللہ کی عبادت کیجیے، نوافل پڑھیے، قضائے عمری پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، جو آپ سے نیک کام ہو سکتا ہے وہ کیجیے۔ اگر طبیعت تھک جاتی ہے تو پھر سو جائیے۔ ایسے کاموں میں بیکار اوقات گزارنا وہ غلط ہے، رات اس کے لیے نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ آج جو رات ہمارے کو مل رہی ہے اس کا احترام کیجیے، نمازیں پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ہم پر فضل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔